بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو موضوع ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے کنسیپٹ آف مین۔ بقول ارسطو انسان حیوان ناطق ہے۔ چینیوں کے نزدیک انسان سچ ہے۔ ہندوؤں کے نزدیک آتما کی پہچان کا نام انسان ہے۔ بقول یہودیوں کی تعلیم کے صرف انسان کا اللہ کو جاننا کافی نہیں بلکہ اللہ بھی انسان کو پہچانے۔ مختلف سائیکالوجسٹوں نے انسان کو جانوروں کے برابر حیثیت دی ہے۔ ان کے بقول بچپن سے بڑھاپے تک اپنی جینیاتی طاقت پر بنیاد رکھتے ہوئے انسان کی شناخت ہوتی ہے۔ مختلف فلاسفرز کے نزدیک انسان اپنے خیالات، عقائد، رویوں کی بنیاد پر انسانیت کے درجے پر فائز ہوتا ہے۔ فطرت پسندوں کے نزدیک انسان فطرت کا بچہ ہے اور ڈارون کے نزدیک انسان نسلوں کے ارتقاء سے وجود میں آیا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ اپنا آپ دکھاؤں، لہذا میں نے انسانوں کو تخلیق کیا۔ یعنی اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ نہ تو نسلوں کے ارتقاء سے انسان کا وجود بنا، نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو لوگ ہیں وہ بندروں کی نسل سے ارتقاء پا کر انسان بنے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے دیگر جانوروں کی طرح انسان کو بھی تخلیق کیا، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے کہ میں نے زمین پر جوڑا جوڑا بنا کر بھیجا۔ لیکن انسان کو خاص آنکھیں، خاص کان، خاص ذہن دے کر بھیجا تاکہ وہ ان چیزوں سے حاصل کرنے، استعمال کرنے اور دنیا پر حکمرانی کا اہل بنے۔ تخلیق آدم کا مقصد اللہ کی خدمت، اللہ کے حکم کے مطابق اور اپنے آپ کو بلند کرنے کے بعد یوم آخرت والے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنا انعام حاصل کرنا ہے یا پھر ہمیشہ رہنے والی آگ میں جلنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی تخلیق بنایا، اپنی روح پھونک کر انسان کو دنیا میں بھیجا اور یہاں پہ خلیفۃ الارض بنا کر بھیجا، ایسی خصوصیات سے نوازا، دیکھنے کے لائق آنکھیں دی، سننے کے لائق کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی اور انسان کو تعلیم دے کر بھیجا۔ اسم کی یعنی مختلف چیزوں کے ناموں کی تعلیم دے کر بھیجا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو بہترین فطرت پر پیدا کیا گیا، یعنی جو بھی انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کو اسلام کی روح پر پیدا کیا، سلامتی کا درس دے کر بھیجا گیا۔ اور انسان کی تخلیق کا ایک مقصد ہے، انسان کو بلا وجہ نہیں بنایا گیا، انسان کو زمین پر خلیفۃ الارض بنا کر بھیجا گیا۔ اس کو جو تمام خوبیاں، جو تمام صلاحیتیں دی گئیں ان کا امتحان لینے کے لیے اس کو بھیجا گیا کہ وہ اپنی ان صلاحیتوں سے کس حد تک کام لیتا ہے، تسخیر کائنات کرتا ہے اور دنیا کو جانچ کر اپنے لیے اچھائی اور بھلائی کا راستہ چنتا ہے یا کہ برائی کے راستے پر گامزن ہوتا ہے۔ ذہنوں کو راسخ کر لیں، سوچ لیں، سمجھ لیں کہ انسان کو انسان تخلیق کیا گیا ہے،
یہ نہیں کہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء جو ہے اس کے مطابق ہم یقین کریں کہ پہلے ہم بندر تھے اور آہستہ آہستہ ارتقاء کرتے ہوئے ہم انسان کی صورت اختیار کر گئے. نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان ہی بنایا تھا. انسان نہیں جانتا کیا کہ ہم نے اس کو بنایا جب کہ وہ کچھ بھی نہ تھا. یہ بات اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ کیا انسان اس بات کو نہیں جانتا کہ ہم نے اس کو اس وقت تخلیق کیا جب وہ کچھ بھی نہ تھا. انسان بہترین تخلیق ہے، اس لیے انسان کو حیوان ناطق بھی کہا جاتا ہے کہ انسان کو زبان دے کر بھیجا گیا. انسان اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے اپنی زبان سے، دوسروں کو بھلائی کا حکم دے سکتا ہے، برائی سے بچنے کا کہہ سکتا ہے. یہ صرف جانور ہی نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان کو جانور بنایا گیا تھا، بلکہ اللہ نے اس کو ایک الگ شناخت دے کر بنایا. جیسے کہ دنیا میں انس و جن پیدا کیے، جنات بھی موجود ہیں کائنات میں، اور یہ ایک الگ مخلوق ہے جس کو آگ سے بنایا گیا، جبکہ انسان کو مٹی سے تخلیق کیا گیا، اور آخر مسجود ملائک بنایا گیا کہ جب ان سے فرشتوں سے پوچھا گیا کہ کیا تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، کیا تمہارے پاس ان چیزوں کے حوالے سے شناخت ہے، کیا تم ان کے نام جانتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں اے اللہ، ہمارے پاس علم صرف وہی ہے جو آپ نے ودیت کر رکھا ہے. تب اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا اور مختلف چیزوں کے نام بتانے پر بتایا کہ یہ زیادہ بہتر علم رکھنے والی مخلوق ہے، اور اس طرح سے تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اس آدم کو سجدہ کریں. اس طرح سے انسان کو ایک اہم پوزیشن دی، یعنی مسجود ملائک بنایا گیا. انسان کو بہترین فطرت پر پیدا کیا گیا، یعنی ہر انسان جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی نہ تو غیر مسلم ہوتا ہے اور نہ ہی کسی اور مذہب کا پیروکار ہوتا ہے. یہ تو والدین قبائل کی وجہ سے تعارف بنائے گئے اور لوگوں کے مذہب الگ الگ ہوئے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو فطرت سلیم پر پیدا کرتا ہے. قرآن کے مطابق اللہ نے مٹی کا پتلا بنانے کے بعد اس میں اپنی روح پھونکی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز جو ہے انسان کے لیے مسخر کرنے کے لیے بنائی ہے. دنیا میں جو بھی چیز ہے، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، ہر چیز کو انسان اپنی عقل سے مسخر کر سکتا ہے. اور آج کل جتنی سائنسی ترقی ہو رہی ہے، یہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کی ودیت کردہ ذہانت کی بنیاد پر انسان کائنات کے تمام رازوں کو مسخر کر رہا ہے، جان رہا ہے. انسان کو روحانی اور مادی دوہری فطرت دی گئی، یعنی انسان میں روح بھی پیدا کی گئی اور مادی طور پہ انسانی جسم بھی بنایا گیا، اور روحانی بالیدگی کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کا پابند کیا گیا. اللہ نے زمین اور جنت کی تخلیق جو ہے وہ انسان کے لیے کی. اس سے پہلے اس کائنات میں زمین کا وجود نہیں تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا تو انسان کے لیے زمین اور جنت کی تخلیق کی. یہ وہی ہے جس نے زندگی تخلیق کی اور تمام چیزوں پر اسی کی طاقت ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے دنیا کی ہر کائنات کی ہر چیز کو بنایا، تخلیق کیا، اور تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی نگہبانی میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہے. انسان کو خواہش میں آزاد کیا، یعنی انسان کو یہ آزادی دی کہ وہ چاہے تو نیکی اور بھلائی کا راستہ چنے، اور اگر وہ چاہے تو وہ برائی کے راستے پر گامزن ہو. اللہ نے انسان کو اچھائی اور برائی کا انتخاب کرنے کا
فیصلہ دیا اور ان کو آزاد کیا کہ وہ جو راستہ چاہیں چن سکتے ہیں، فیصلہ کرنے اور عمل کی بھی آزادی دی کہ جس راستے کو وہ اپنے لیے بہتر سمجھیں اسی راستے پر عمل کریں اور اسی راستے کو اختیار کریں، چاہے وہ رحمان کے بندے بنیں چاہے وہ شیطان کے بندے بنیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے چنیدہ انسان ہیں وہ ہمیشہ رحمان کے بندے رہتے ہیں، وہ شیطان کی گمراہی میں نہیں آتے۔ شیطان وہ ایسی ہستی ہے جس کو جب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انسان کو سجدہ کرو تو شیطان نے سجدے سے انکار کیا اور یہ کہا کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور یہ سڑی ہوئی مٹی سے بنایا گیا انسان ہے، اور میں نے اتنی صدیاں اللہ کی عبادت کی ہے، میری جو حیثیت ہے وہ زیادہ برتر ہے، میں اس انسان کو کس طرح سجدہ کر سکتا ہوں، جس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو راندائے درگاہ کر دیا۔ اور اس وقت شیطان نے اللہ تعالیٰ سے آزادی مانگی کہ قیامت تک میں تیرے انسانوں کو سیدھے رستے سے بھٹکاتا رہوں گا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرا بندہ ہوگا سیدھے رستے پر چلنے والا ہوگا وہ کبھی بھی شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو برائی اور اچھائی دونوں کا راستہ دکھا دیا، بتا دیا کہ کون سا راستہ اختیار کر کے انسان جو ہے وہ رحمان کا بندہ بن سکتا ہے اور برائی کا راستہ اختیار کر کے وہ شیطان کا بندہ بن سکتا ہے۔ لہذا ہمیں ہر وقت یہ خیال رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو رہنا چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا رستہ دکھا اور ہمیں اپنا بندہ بننے کی توفیق دے، ہمیں نہی عن المنکر کا داعی بنا اور ہم دوسروں کو بھلائی کا راستہ دکھا سکیں، نیکی کا حکم دے سکیں، اولو الامر بنا ہمیں، اور ہم اپنے اللہ کے راستے پر چل کر کامیابی اور کامرانی حاصل کریں۔ اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ۔